ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بنیادیں تو فرشتوں نے ڈالی تھی نا شروع سے ہی. سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی تھی زمین پر اس گھر کو بنانے کی. تو وہ طوفان نوح میں کہا جاتا ہے، طوفان نوح میں بنیادیں رہ گئی تھیں، اوپر سے سب ڈھہ گیا تھا گھر. تو پھر کئی دفعہ تعمیر ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر. اور وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. باپ کا بیٹے کو نیکی کے کام میں شریک کرنا. خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے باپ ان پہ توجہ دیتے ہیں اور باپ ان کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں. اس لیے صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مسجد میں والنٹیئر کرنے کے لیے ینگ بچوں کو ساتھ لانا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جن کی جابز نہیں ہیں وہ پھر بھی آ جاتے ہیں اور بچے مالز میں پھر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے ہو کر انہیں پکڑیں گے تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا. بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ہی ان کو مسجد کا مزہ دینا چاہیے تاکہ وہ شوق سے آیا کریں، محبت سے آیا کریں، لاتے رہ. اور پھر آپ دیکھیے اگر باپ نہیں بھی لا رہے تو الحمدللہ آپ سب ڈرائیو کر سکتے ہیں، اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں. تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی لانے کی فکر کیا کریں اور چھوڑنے کی فکر کیا کریں. اور مسجد کی تعظیم بتائیں، مسجد کا لانے سے پہلے اس کا ادب بتائیں، اس میں آنے کا ثواب بتائیں، فائدہ بتائیں. اور پھر کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو فنڈ ریزنگ میں صرف خود ہی نہیں بچوں سے بھی دلوائیں، یہ آپ ڈالیں گے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے. حتیٰ کہ جو بچے فوت ہو جائیں یا جو والدین ان کی طرف سے بھی ڈالیں، کیونکہ مسجدوں کی آبادی کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈز تو چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں حصہ ڈالنا وہ ایک بہترین عبادت ہے. تو دونوں نے مل کے تعمیر کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا، میں اپنے چھوڑے ہوئے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے پیچھے ملاقات ہو گئی جو اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا، اسماعیل، بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر تعمیر کروں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی فرما برداری کیجیے، اطیع ربک. انہوں نے فرمایا، اس نے حکم دیا کہ تم بھی اس تعمیر میں میری مدد کرو. عرض کیا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں. چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل پتھر پکڑاتے تھے اور دونوں دعائیں بھی مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں، ابراہیم پتھروں کی نقل و حرکت سے عاجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے. اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے اور ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو آپ بھی جب مسجد کی کوئی خدمت کریں تو ساتھ دعا ضرور مانگیں، ربنا تقبل منا. یعنی ہم بعض اوقات نیکی کر کے سمجھتے ہیں، فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہماری جنت پکی ہوگی. نہیں، اللہ پتہ نہیں کس کوالٹی کی تھی، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں. تو انسان بھرپور محنت کرنے کے باوجود بھی قبولیت کا محتاج ہے. تو قبولیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر، اس کام کو ہم سے ریجیکٹ نہ کرنا، رد نہ کرنا. اور اس سے انسان یہ بھی ظاہر کرتا ہے یا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، باقی تو ہی قبول فرما. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن وہ کام قبول نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے. کبھی ریاکاری بیچ میں آ جاتی، کبھی احسان جتا کے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی دکھاوا کر کے ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے صرف قبول، اور پھر کبھی خراب کر کے اس کام میں تھوڑا اچھا کیا، تھوڑا غصہ کر لیا بیچ میں، تھوڑا کسی مطلب بہت سے کام مل کے بھی کرنے، باپ بیٹا مل کے کام کریں. کبھی آپ کے گھر میں باپ بیٹے نے مل کے کام کیا، پھر کیا ہوا؟ اختتام کس پہ ہوا؟ سمجھ گئے میری بات؟ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی. میں نے تمہیں کہا تھا یوں نہ کرو، وہ کہتے نہیں یوں کریں، یہ ایسا نہیں ویسا کریں. وہ بیٹا سمجھتا ہے جیسے میں زیادہ عقل مند ہوں، باپ کہتا ہے میرا تجربہ زیادہ.
اکثر ایسے چھوٹا سا بھی کام ہو کچھ نہ کچھ کھچ کھچ ہو جاتی ہے. تو اچھا اسی طرح کوئی بھی ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے باہر ہو، تو بعض اوقات ہر ٹیم کا ہر ممبر اپنے طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے کے اوپر غصہ کرنے لگتا ہے. دین کا کام کرے، غصہ نہ کریں. اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند آتی نا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جس کو دوسرے کی بات اچھی نہیں لگی، اس نے اس کو پی ہی لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، درگزر سے کام لیا. اس غصے کے پینے کا اجر کتنا بڑا ہے. ان جنتوں کی بشارت دی گئی جس کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں. تو اس لیے کام کر کے اس کو خراب نہ کیا کریں، اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں، نہ کہ اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کریں. ربنا وجعلنا مسلمین